دیا، فرمایا 3 فرائض ہیں تیمم کے، وہ بھی ادا کر لیا کرو، اگر وضو نہ کر سکو تو تیمم کر لیا کرو۔ چھٹے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، فرمایا وضو کی 4 فرائض ہیں وہ بھی ادا کر لیا کرو۔ اس لیے 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا، فرمایا بعد بار موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کی طرح بار بار سوال نہ کیا کرو، بار بار سوال کرو گے تو مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اللہ نے ایک نبیوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے سورہ انعام میں بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی طور پر ذکر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان نبیوں نے بھی قوموں کو سمجھایا تھا لیکن قومیں نہیں سمجھی، قوموں نے بھی ان کو جادوگر کہہ دیا، قومیں کہنے لگی اے نبیوں تم تبلیغ کرتے ہو، تم تبلیغ کرنا بند کر دو ورنہ تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو تسلی دیتا ہے اے میرے پیارے حبیب غم نہ کیجئے، لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں تو لگانے دو، جادوگر کہتے ہیں تو کہنے دو۔ اے میرے پیارے حبیب آج کا کام ہے وما علینا الا البلاغ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، لوگوں کو کامیابی کی طرف بلاتے رہو، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جو بھی آپ کے متعلق بکواسات کرے گا اس کا جواب تبت یدا ابی لہب وتب کہہ کر میں اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے پیارے حبیب کو فرما دیا اے میرے پیارے حبیب دنیا والوں کو بتا دو، اپنی امت کو بتا دو تمہارا ہر عمل جو ہے، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، اعمال صالحہ کرتے ہو، فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں میری ساری یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، تم بھی اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم جنت سے نکل جاؤ۔ جنت سے نکلنے کا مقصد کیا تھا؟ شیطان نے قسمیں اٹھائی تھی، آدم علیہ السلام نے قسموں پہ اعتبار کر دیا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ 300 سال تک روتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک وہ وقت آیا مقام عرفہ پر، عرفہ کا معنی پہچان لینا، مقام عرفہ پر آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام نے ایک کو دونوں نے آپ کو ایک دوسرے کو دیکھ لیا، ایک دوسرے کو پہچان لیا، اللہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اے آدم علیہ السلام تو نے وسیلہ دیا ہے آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نے اپنی لغزش کی معافی مانگی ہے۔ اے آدم علیہ السلام اگر میرے پیارے حبیب کا وسیلہ دے کر تمام کائنات کے لیے تو سوال کرتا تو تمام کائنات کو میں بخش دیتا۔ فرمایا یہ ساری کائنات جو بنائی